بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ آج ہمارا دوسرا لیکچر ہے۔ اس سے پہلے لیکچر میں ہم نے مولوی نذیر احمد کے حالت زندگی کے بارے میں تفصیل سے پڑھا تھا۔ آج ہم سبق نسوخ کا خواب پڑھیں گے۔ آپ ذرا صفحہ نمبر 35 نکال لیں اور اپنی کتاب کو دیکھ لیں۔ یہاں پر ہے سبق نسوخ کا خواب۔ نسوخ کے خواب کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں، بلکہ اس کا خلاصہ بتا دوں کہ سبق نسوخ کا خواب مولوی نذیر احمد کے ناول تحفۃ النسوخ کے پہلے باب سے لیا گیا ہے۔ یہ ایک طویل ناول ہے، لہٰذا اس ناول کا ایک حصہ یعنی ایک جزء آپ کے نصاب میں شامل کیا گیا ہے۔ مولوی نذیر احمد نے اس ناول میں ہمیں یہ تعلیم دی ہے، ہمیں سمجھانے، یہ سکھانے اور یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ہمیں صرف اس دنیا کا ہو کر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس دنیا کے ساتھ ساتھ ہمیں ایسے نیک اعمال کرنے چاہیے کہ ہمیں آخرت کی کامیابی مل جائے۔ مولوی نذیر احمد لکھتے ہیں کہ ایک سال دلی میں ہیضے کی وبا پھیلی۔ تمام لوگ اس بیماری سے متاثر ہونے لگے۔ یہ بیماری جب کسی کو لگتی تو 1-2 گھنٹے میں انسان کا کام تمام کر دیتی تھی۔ اس کی وجہ سے لوگ گھروں میں قید ہو گئے، محصور ہو گئے، شہر ویران ہو گیا، سڑکیں سنسان ہو گئی۔ جس طرح آج کل یہ وبا پھیلی ہے اور لوگ گھروں میں قید ہو چکے ہیں۔ نسوخ دلی کا ایک مالدار شخص تھا، ایک امیر کبیر اور صاحب ثروت شخص تھا۔ اس نے اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کے دوسرے لوگوں کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن کامیاب نہیں ہوئے اور بالآخر بیماری ان کے گھر آ پہنچی۔ جو ہی یہ بیماری ان کے گھر پہنچی تو ایک ہی ہفتے میں اس کے والد، خالہ اور ماما اس بیماری کی وجہ سے فوت ہو گئے۔ آخرکار نسوخ کو بھی یہ بیماری لگ گئی۔ جو ہی نسوخ کی بیماری لگی، نسوخ حکیم کے پاس چلا گیا۔ حکیم نے اس کو دوا دے دی۔ دوا کے استعمال کے اثر کی وجہ سے وہ گہری نیند سو گیا۔ جو ہی اس کی آنکھ لگ گئی، وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ دوسری دنیا میں موجود ہے، یعنی وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ آخرت میں موجود ہے۔ وہاں پر ایک عظیم الشان عمارت ہے، ایک بلڈنگ ہے، گویا وہ ہائی کورٹ جیسی عمارت ہے۔ ہائی کورٹ صوبے کا سب سے بڑی عدالت کو ہائی کورٹ کہا جاتا ہے۔ لاکھوں کا اجتماع ہے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن انتہائی خاموش، چپ چاپ اور دم بخود بیٹھے ہیں۔ ایسا دکھائی دیتا ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے کسی کے منہ میں زبان نہیں ہو۔ یہاں پر فیصلے میرٹ کے ساتھ ہو رہے ہیں، انصاف کے ساتھ فیصلے ہو رہے ہیں، نہ رشوت چلتی ہے، نہ سفارش کا عمل دخل ہے۔ نسوخ کہتے ہیں کہ وہاں پر میں نے بہت سارے اجنبیوں کو دیکھا، ایسے لوگ میں نے دیکھا جو نا آشنا تھے، جن کو میں نہ جانتا تھا، لیکن بہت سارے ایسے لوگ بھی تھے جن کو وہ جانتا تھا۔ اس کے محلے کے لوگ تھے، اس کے شہر کے لوگ تھے، اس کے جانے پہچانے لوگ اس کو دکھائی دیے۔ اس مجمع میں، اس اجتماع میں اچانک اس کی نظر اپنے والد صاحب پر لگ گئی۔ جو ہی اس نے اپنے والد صاحب کو دیکھا، یہ دوڑ کے آئے اور اپنے والد صاحب کے قدموں میں گر پڑے اور گڑ گڑانے لگے۔ رونے کے عالم میں نسوخ نے اپنے والد سے پوچھا، یا حضرت آپ یہاں کیسے پہنچے؟ آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ یہ جو لوگ ہیں، یہ جو ہجوم ہے، یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ کون سا شہر ہے؟ باپ اس کو جواب دیتا ہے کہ یہ دارالجزا ہے، یعنی سزا یا انعام کی جگہ ہے۔ یہ جو لوگ ہیں یہ سارے گناہوں کی وجہ سے آئے ہیں، میں بھی اپنی گناہوں کی وجہ سے محبوس ہوں، یعنی گرفتار ہوں۔ نسوخ پریشان ہو جاتا ہے اور حیرانگی کے عالم میں پوچھتا ہے کہ یا حضرت آپ تو بڑے متقی، پرہیزگار، نیکوکار، عبادت گزار، خدا پرست اور خدا ترس انسان تھے، آپ پر اور گناہوں کا الزام؟ باپ جواب دیتے ہیں کہ ہاں، میں جب انتقال کر گیا اور جب میں قبر کے حوالات میں گیا تو میرے ہاتھ میں ایک فہرست، یعنی کاغذ کا ایک ٹکڑا، ایک لسٹ جو ہے تھما دیا گیا۔ میں نے جب اس میں دیکھا تو میرا عمل نامہ تھا۔ عمل نامے میں بے شمار اور ان گنت گناہ درج تھے۔ اس میں شرک، کفر، نافرمانی، حسد، بغض، کینہ، جھوٹ، عداوت، دشمنی، بغاوت، سرکشی، یہ تمام گناہ اس میں
درج تھے۔ تو نسوخ اپنے والد سے پوچھتا ہے کہ یا حضرت آپ ان تمام جرائم کا اقرار کر چکے ہیں؟ باپ جواب دیتے ہیں کہ ہاں میں ان تمام جرائم کا اقرار کر چکا ہوں، یعنی میں اقبال جرم کر چکا ہوں۔ نسوخ سے پوچھتا ہے کیوں؟ باپ جواب دیتا ہے کہ یہاں پر انکار کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ یہ میرے جو جسمانی اعضاء ہے، ہاتھ، پاؤں، ناک، کان، منہ، یہ سب کچھ میرے خلاف گواہی دے رہے تھے۔ اس کے علاوہ جو کرام کاتبین ہے، جو انسان کے کندھوں پر بیٹھتے ہیں اور انسان جو اعمال اور افعال کرتا ہے اس کو نوٹ کرتے ہیں، لہٰذا وہ بھی میرے خلاف گواہی دینے پر امارت ہے، لہٰذا میں انکار کیسے کرتا؟ نسوخ اپنے والد سے پوچھتے ہیں کہ آپ تو نماز بھی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے اور بھی بہت سارے نیکی کے کام کرتے تھے، کیا اور یہ تمام اچھے اعمال آپ کے کام نہیں آئے؟ باپ جواب دیتا ہے کہ کیوں نہیں، یہ انہی اعمال کی وجہ سے میں دوسروں سے کم تکلیف میں ہوں، ورنہ یہ دوسرے لوگ مجھ سے زیادہ تکلیف میں ہیں۔ باپ جواب دیتا ہے، نسوخ کو کہتا ہے کہ میرے جو نماز تھے یا جو روزے تھے وہ بے حضوری قلب تھے، یعنی میں جب نماز پڑھتا تھا وہ دل سے نہیں پڑھتا تھا، بلکہ نماز کے دوران میں گھاس کاٹتا تھا، میں دنیاوی کاموں میں مشغول و مصروف رہتا تھا۔ اس طرح جب میں روزے رکھتا تھا تو وہ روزے بھی اسی طرح کے تھے کہ میں پہلے ہی دن سے عید کا منتظر رہتا تھا، جس طرح کھیتی جو ہے تاریخ رہائی کا منتظر ہوں، میں ویسے جو ہے عید کا انتظار کر رہا تھا۔ نسوخ اپنے والد سے پوچھتا ہے کہ ہم اب آپ کے کیسے کام آ سکتے ہیں، ہم کیسے آپ کی مدد کر سکتے ہیں؟ نسوخ کا باپ نسوخ کو جواب دیتا ہے کہ ابھی میرے ہمسائے میں، میرے پڑوس میں ایک بندے کی رہائی ہوئی ہے، یعنی ایک بندے کو عذاب سے چھٹکارا ملا ہے۔ ان کے لواحقین جو تھے یا ان کے جو پسماندگان تھے ان کے لیے دعائے مغفرت کیا کرتے تھے اور ساتھ ہی صدقہ و خیرات کا اہتمام کیا کرتے تھے، لہٰذا اگر آپ میرے لیے صدقہ و خیرات کا اہتمام کریں اور ساتھ ہی ساتھ آپ صدقہ و خیرات اور ساتھ ہی ساتھ دعائیں کریں تو مجھے عذاب سے چھٹکارا مل سکتا ہے۔ نسوخ خواب دیکھتا ہے کہ اچانک اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، جو ہی اس کی آنکھ کھل جاتی ہے وہ ادھر ادھر اپنی نظر کو دوڑاتا ہے، وہی گھر کا ماحول ہے، میز پر دوائیاں پڑی ہے، سامنے اس کی بیوی بیٹی ہے، بالکل وہی صورتحال ہے۔ نسوخ کی بیوی نسوخ سے پوچھتی ہے کہ آپ کیوں پریشان ہیں؟ نسوخ جواب دیتا ہے کہ میں نے ایک ڈراؤنا اور خوفناک خواب دیکھا ہے، وہ تمام کے تمام خواب میں جتنی بھی گناہ تھے، جتنے بھی مسائل مشکلات تھے، وہ سب کے سب مجھ میں موجود ہے۔ وہ اپنی بیوی کو خواب سناتا ہے اور نسوخ کہتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم تھا، ایک ہدایت تھی۔ وہ توبہ استغفار کرتا ہے اور آئندہ کے لیے اپنی اصلاح اور اپنے گھر والوں کی اصلاح کے لیے کمر بستہ ہو جاتا ہے۔ بنیادی طور پر اس سبق کا لب لباب جو ہے، جو مرکزی خیال ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں دنیا میں ایسے نہیں ڈوبنا چاہیے کہ ہم آخرت کو بھول جائیں، بلکہ دنیا کے کام کے ساتھ ساتھ ہمیں آخرت کی تیاری بھی کرنی چاہیے، کیونکہ حدیث مبارک ہے، اس کا مفہوم ہے کہ دنیا آخرت کی کہتی ہے، یعنی دنیا میں جو کچھ آپ بو گے آخرت میں وہی کاٹو گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ سبق نسوخ کا خواب آئندہ لیکچر میں ہم تفصیل سے لفظ بلفظ حرف بحرف پڑھیں گے۔ بہت شکریہ۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما